اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو۔ یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی اپنے حبیب نبی رحمت للعالمین، مراد مشتاقین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس انداز میں انسان تعریف کرے، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ جب اللہ کریم نے دنیا بنائی، دنیا میں جب انسانوں کو پیدا کیا، اس کے بعد جب انسانوں کا ظہور ہونے لگا تو فرشتوں نے عرض کیا اے میرے باری تعالیٰ، یہ زمین پر فساد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ کیا جانتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم کیا جانتے ہیں یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو مبعوث فرمایا۔ حضرت جابر علیہ السلام، حضرت جابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور بتائیے نا اللہ کریم نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو مبعوث فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے جابر، کیا تم جاننا چاہتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کسے مبعوث فرمایا؟ تو سنو جابر، اللہ پاک نے اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے نور سے، اپنے، یہ بات بڑے قابل غور ہے، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کا ظہور ہوا؟ ناظرین، لوگ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، سرکار کیا فرماتے ہیں ہمیں وہ سننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ہمیں تو وہ سننا ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں تو اسی بات کو پتھر کی لکیر سمجھنا ہے۔ کیوں کہ سرکار نے فرما دیا، وہ باؤنڈری ہے ہماری، وہ لمٹ ہے ہماری۔ جناب سرکار نے فرمایا اے جابر، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب بات یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کا نور کب پیدا ہوا؟ ناظرین، یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قابض اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ ہی کی تخلیق کردہ یہ کائنات ہے، اللہ ہی کا نور ہے، جس کے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنا، اس نور سے یہ دنیا بنی۔ ناظرین اکرام، ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بتائیے نا آپ کی عمر کتنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، اپنی عمر کا مجھے اندازہ تو نہیں، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ایک ستارہ تھا۔ حضرت جبریل امی سے سرکار نے فرمایا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں، لیکن میں نے ایک ستارہ جو چمکتا ہے 70,000 سال بعد وہ چمکتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ، ناظرین ذرا سوچئے گا، منہ سے بولنا آسان ہے، ذرا اس کو آپ کاؤنٹ کیجئے گا کتنا بنتا ہے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، اور وہ ہر 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ایک ستارہ ہے جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا، لیکن وہ ستارہ 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیے نا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، اگر وہ ستارہ ابھی دیکھو گے تو کیا پہچان پاؤ گے؟ اب ایک انسان ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں کوئی چیز کو 4 سے 5 مرتبہ دیکھ لوں تو یقیناً وہ مجھے ازبر ہو جایا کرتی ہے، آپ کو ازبر ہو جایا کرتی کہ یہ چیز دیکھی۔ کسی انسان کو ہم کہیں دیکھتے ہیں 10 سال 20 سال پہلے، تو 10-20 سال بعد دوبارہ وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ کہیں جانا پہچانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، ہر کوئی چاہے اس کی مونچھیں آ جائیں، چاہے اس کی داڑھی شریف بڑی ہو جائے، لیکن بندے کو ایک یاد دہانی سی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کہیں دیکھا ہے۔ یہ تو ہم عام سے انسان ہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا والے جبریل امی ہیں
جو نوری مخلوق ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، 1,00,000 جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کم و پیش، ان تمام انبیاء کرام کے پاس یہ تشریف لے کر جاتے رہے ہیں. سوچیں ان کا کیا مقام ہے. ان سے سرکار نے فرمایا، اب سرکار نے فرمایا اے جبریل اگر وہ ستارہ دکھاؤں تو کیا پہچان پاؤ گے؟ کیونکہ یقیناً تم نے 70,000 سال مرتبہ دیکھا، پہلے دیکھا ہوگا، اب 70,000 پورے ہو رہے ہیں تو آج دوبارہ دکھا دیتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے امامہ شریف کو ہٹایا، اس پیشانی مصطفیٰ پہ وہ تارا نظر آیا. تو جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہی تارا ہے. تو سرکار نے فرمایا جبریل وہ میں ہی تو تھا. ہے جی، یہ کیا محبت کی باتیں ہیں ناظرین کرام. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے آقا کریم کو کیا شان عطا فرمائی. جبریل امین نے تارا دیکھا اور فرمایا یہ وہی تارا ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ جبریل وہ میں ہی تھا جسے تم نے 70,000 مرتبہ دیکھا اور 72,000 مرتبہ دیکھا اور 70,000 سال بعد وہ آتا تھا. تو ناظرین کرام اللہ پاک نے آقا کریم کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں. آج میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں، میرے ساتھ آج گیسٹ نہیں تو میں چاہوں گا بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کروں. کلام تھوڑا مشکل سا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مجھ خطا کار پہ یہ چشم عنایت آقا، مجھ خطا کار پہ یہ چشم عنایت آقا، کیسا خوش بخت ہوں ہے آپ سے نسبت آقا، کیسا خوش بخت ہوں یہ آپ سے نسبت آقا، مجھ خطا کار پہ اس کو گنجینہ قارون سے مطلب کیسا، اس کو گنجینہ قارون سے مطلب کیسا، دل کو کافی ہے تیرے درد کی دولت آقا، دل کو کافی ہے تیرے درد کی دولت آقا، مجھ خطا کار پہ یہ سر جھکائے میں سر بزم کھڑا ہوں کب سے، سر جھکائے میں سر بزم کھڑا ہوں کب سے، کوئی فرمان شفاعت میری بابت آقا، مجھ خطا کار پہ یہ. شاعر کلام میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن آپ کا امتی ہوں حضور. آپ کی یہ چشم کرم، آپ کی یہ نظر، آپ کی یہ عنایت مجھ پر، یہ آپ کا ہی کرم ہے.
جتنا انسان گناہگار ہو، اگر بارگاہ رسالت مآب میں ایک آنسو بہا دے، اللہ کریم کے صدقے حضور پاک اس پر کرم فرما دیتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور سرکار نے اپنے امتیوں کے لیے ناظرین کرام بہت سی تکلیفیں سہی ہیں۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے حضور پاک نے بڑی مشکلات سہی ہیں۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر بھی پہنچتے، جہاں بھی پہنچتے، وہاں اپنے امتیوں کو یاد رکھتے، چاہے وہ سدرۃ المنتہا ہو، چاہے وہ ناظرین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد تشریف لے کر گئے اس دنیا سے ظاہری طور پر، روحانی طور پر تو وہ موجود ہیں، کیونکہ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی چلی جائے تو پھر جہاں بھی نہیں رہتا، یہ جہاں قائم ہے کیونکہ سرکار موجود ہیں۔ حضور پاک اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا اس کے ایمان پر یقین نہیں ہے، ہمیں اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایمان اسی کا مضبوط ہے جس کا یہ بھی ایمان ہو کہ سرکار ہمارے درمیان موجود ہے۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں، مدینے کی یاد ہے۔ وہ کون سا شہر ہے جسے ہر انسان کو محبت ہے، جس شہر سے ہر انسان پیار کرتا ہے، وہ شہر شاعر فرماتے ہیں، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی ہے کیا حقیقت، وہاں مال و دولت کی ہے کیا حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی
کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ الحمدللہ وہ سونے سے کنکر، آپ مدینہ شریف جب تشریف لے کر جائیں، اللہ پاک آپ سب کو لے کر جائیں، جب آپ وہاں جائیں گے ناظرین، آپ کو وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے کنکر، کیا خوبصورت پتھر ہیں وہ، کیا خوبصورت شان ہے ان پتھروں کی، کبھی تو ان پتھروں سے میرے آقا کریم گزرے ہوں گے، یہ بھی کسی پہاڑ کے پتھر ہوں گے جس پہاڑ سے میرے آقا کریم گزرے ہوں گے، آقا کے قدم لگے ہوں گے، اور ناظرین اکرام، اور وہاں کی مٹی کا کیا ہی کہنا، اللہ پاک نے اس مٹی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اگر اس مٹی کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ چوما جائے تو یقین جانی اس میں بھی آپ کو شفا ملتی ہے۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا مدینے کی مٹی کو، مدینے کے کنکر کو، مدینے کی گلیوں کو، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، وہ گلیوں سے گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اس کلام کے اندر ایک شعر جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، جب جنگ کا سما تھا تمام صحابہ اکرام سامان لے کر آ گئے، جب جنگ پہ جایا کرتے تو سامان لے کر آتے تھے مختلف اپنے گھروں سے اٹھا کر، تو اس مرتبہ سوچا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر سے ہم بازی لے جائیں گے، حضرت عمر فرمانے لگے میں لے جاؤں گا، حضرت عثمان فرمانے لگے میں لے جاؤں گا، سب صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں کوشش کیا کرتے تھے، اچھے کاموں میں کوشش کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو جب سب تشریف لے کر آ گئے، اب باری آئی پیارے صدیق کی، تو جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ جی سب لے کر آ گیا ہوں، گھر پہ سوئی تک نہیں چھوڑی۔ تو سرکار نے فرمایا کچھ تو چھوڑا ہوگا، گھر پہ کچھ چھوڑا؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کا حبیب چھوڑ کر آیا ہوں، سامان تو سارا لے آیا ہوں، لیکن جو مین چیز ہے وہ تو میرے گھر پہ ہے، اللہ بھی میرے گھر پہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے گھر پہ۔ یہ صدیق اکبر، ناظرین کرام، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس واقعے کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے بہت سے لوگ کہ جب آقا کریم صدیق کے گھر پہ تو یہاں کون ہے؟ ہیں جی سرکار ایک وقت میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ صدیق کا جو آپ کو میں سیدنا صدیق اکبر کی میں آپ کو مثال دے کر بتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں حضور اپنے گھر پہ اللہ اور اس کے حبیب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ حضور تو فرما سکتے تھے نا، آج کل کا کوئی مولوی ہوتا، کوئی عام بندہ ہوتا، وہ کہتا کیا ہو گیا بھائی حضور تو یہاں ہے، تم آپ کے گھر پہ کہاں سے آ گئے؟ یہ صدیق اکبر کی ایک محبت ہے حضور سے، آقا کریم کی شان ہے، آقا یہاں ہے تو وہاں بھی ہیں۔ اس وقت آقا کریم اپنے مزار پر انوار میں
تشریف فرما ہیں تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے وہ یہاں بھی ہیں، ہمارے کہے ہوئے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کبھی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔